بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ عظیم اول نے ہندوستانیوں کے دل میں حرکت پیدا کی اور کانگریس اور لیگ میں میثاقِ لکھنؤ کا مشہور وہ معاہدہ ہوا، جس کی وجہ سے برطانیہ 20 اگست 1917 کو یہ اعلان کرنے پر مجبور ہو گیا کہ ہندوستانیوں کو بتدریج خود اختیاری حکومت دی جائے گی۔ لیکن جنگ کا خاتمہ ہونا تھا کہ برطانیہ حکومت نے ہندوستان سے طوطے کی طرح آنکھیں پھیر لیں اور ظالمانہ قوانین نافذ کرنے کی ٹھان لی اور 1919 اور ادھر یورپ میں ترکی کے حصے بکھرے کرنے کی سازش کی۔ ٹھیک ہے جی۔ اور اس پر گاندھی نے علی برادران کی مدد سے عدم تعاون کی زبردست تحریک شروع کی اور 1920 میں، لیکن اس تحریک کا ختم ہونا تھا کہ دوسرے ہندو لیڈروں نے شدھی اور سنگٹھن کا اشتعال انگیز کارروائیوں سے ہندو مسلم تعلقات کو قطعاً خراب کر دیا۔ یہاں تک سمجھیے گا بات کو کہ جب جنگ عظیم اول جنگ آزادی وہ شروع ہوئی تو اس وقت کیونکہ انگریز انتشار کا شکار ہو چکے تھے، کافی پریشانیوں کا سامنا تھا، تو اس وقت انگریزوں نے اس بات کا مسلمانوں اور ہندوستان پورے کو یقین دلایا، ہندوؤں سمیت مسلمانوں کو، کہ مسلمانوں کے اور ہندوؤں کے یعنی ہندوستان میں رہنے والے لوگوں کے حوالے حکومت کر دی جائے گی، اقتدار ان کو دے دیا جائے گا، اور اس بات کو یقین دلایا۔ لیکن جیسے ہی ان کو جنگ میں کامیابی حاصل ہوئی تو انہوں نے طوطے کی طرح آنکھیں پھیر لینا، یعنی بے مروتی اختیار کر لینا، بے وفائی کرنا، اپنے وعدے سے مکر جانا۔ تو انہوں نے اس بات سے انکار کر دیا کیونکہ اب وہ جنگ جیت چکے تھے، اور انہوں نے مسلمان بلکہ پورے ہندوستان پر اس طرح کے قانون نافذ کرنے کا فیصلہ کیا کہ جو ہندو مسلمان دونوں کے لیے انتہائی سخت تھے، انتہائی نقصان کا باعث تھے۔ اور ادھر اس کے بعد ترکی وہ بھی ٹکڑے ہونا شروع ہو گیا تھا، ترکی کے ٹکڑے کر دیے گئے۔ ترکی کی ساری خلافت ترکی بہت بڑی ریاست تھی، جو اس کو چھوٹے چھوٹے ملکوں میں تقسیم کر دیا، وہاں پر انتشار پھیل گیا اور مسلمانوں کے حالات وہ کمزور سے کمزور تر ہوتے گئے۔ لیکن اسی میں تھوڑی سی گاندھی نے اور ان کے ساتھ علی برادران نے جو مل کر ایک تحریک چلائی، اس تحریک میں یہ تھا کہ عدم تعاون تحریک تھی، یعنی ان کا مال لینے سے، انگریزی چیزیں لینے سے بالکل انکار کر دیا۔ ٹھیک ہے جی، بائیکاٹ کر دیا تھا یورپ کا بالکل، کہ نہ ان کی بنی ہوئی چیز کوئی مسلمان خریدے گا، ہندوستان میں کوئی بھی ان کی چیز استعمال نہیں کی جائے گی۔ کچھ ہی عرصے بعد یہ تحریک کامیاب ابھی پوری طرح ہوئی نہیں تھی کہ دوسرے جو انتشار پسند ہندو تھے، مکار ہندو تھے، انہوں نے وہ اور تحریکیں شدھی اور سنگٹھن کے نام سے، یعنی یہ دو تحریک تھی، ایک میں تھا کہ مسلمانوں کو ہندو بنانے کی دعوت دی جائے، اور دوسری تحریک کہ اگر مسلمان ہندو نہیں بنتے تو ان کو جان سے مار دیا جائے۔ تو اس تحریک کی وجہ سے کافی انتشار پھیلا، مسلمانوں اور ہندوؤں کے تعلقات جو عدم تحریک میں دونوں نے مل کر کام کرنا شروع کیا تھا، تو اس کے باوجود ان میں ان تحریک کی وجہ سے پھر ان کے حالات بالکل خراب ہو گئے اور مسلمان اور ہندو پھر سے بکھر گئے۔ اچھا، اس کے بعد لکھتے ہیں کہ اس زمانے میں مسلمان لیڈر غفلت کی نیند سو رہے تھے، لیکن سائمن کمیشن کی آمد اور نہرو رپورٹ کی مسلم کش تجاویز پر وہ اپنے خواب سے چونکے، اور آل انڈیا مسلم کانفرنس میں جمع ہو کر انہوں نے ایک متحدہ سیاسی مطالبہ جو کہ مسٹر جناح کے 14 نکات سے مطابقت رکھتا تھا، دنیا کے سامنے پیش کیا۔ اور ادھر کانگریس نے گاندھی کی قیادت میں مکمل آزادی کا اعلان کر کے سول نافرمانی کی تحریک وہ شروع کر دی، اور یہ شروع کی تھی 1930 میں۔ اور اسی دوران میں لندن میں گول میز کانفرنس کا انعقاد ہوا اور برطانوی حکومت نے اپنا فرقہ وارانہ فیصلہ سنایا، لیکن ہندو لیڈروں کی ہٹ دھرمی کے باعث ہندو اور مسلمانوں میں کوئی سمجھوتا نہ ہو سکا، اور 1935 میں نیا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ نافذ ہوا، جس کی روح سے مرکز میں فیڈریشن اور صوبوں میں خود اختیاری حکومت کا نفاذ طے پایا۔ اور 1937 کے انتخابات کے بعد کانگریس پہلے 6 اور پھر 2 صوبوں میں حکومت کرنے لگی، جس سے اس کا سر
پھر گیا اور اس نے مسلم لیگ سے منہ پھیر کر مسلمانوں کو بحیثیت قوم کے ملیا میٹ کرنے کا مصمم یعنی پکا ارادہ کیا۔ چنانچہ کانگریس حکومتوں نے اردو کو مٹایا اور ہندی کو ابھارا اور ہندوانہ تمدن کے دیگر اداروں اور نشانات کو فروغ دے کر ہندوستانی مسلمانوں کو جداگانہ ہستی کی ہندوؤں میں مدغم کرنے میں 20 اعلانیہ و خفیہ مساعی کی یعنی کوششیں کی۔ ٹھیک ہے جی، ریڈنگ ہوئی۔ اب میں آپ کو تشریح سمجھاتا ہوں جی۔ اس میں جو اہم نکات دیے گئے ہیں پہلے وہ دیکھیں آپ کہ میثاق لکھنؤ جو 1916 میں قائد اعظم کی کوششوں سے لکھنؤ کے مقام پر ایک مسلم لیگ اور کانگریس کا مشترکہ اجلاس ہوا تھا، اور دونوں جماعتوں کے درمیان جو ہے وہ یہ معاہدہ ہوا تھا کہ اس معاہدے میں پہلی بار مسلمانوں کو الگ قوم تسلیم کیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، اور یہ دونوں قوموں کے درمیان جو ہے پہلا معاہدہ تھا، اس لیے اسے میثاق لکھنؤ کا نام دیا گیا۔ اور سائمن کمیشن کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو 1927 میں سر جان سائمن کی قیادت میں ایک کمیشن برصغیر نافذ شدہ اصلاحات کا جائزہ لینے کے لیے آیا تھا، اور اس کمیشن کا استقبال بھی کیا گیا تھا اور نعروں وغیرہ لگا کر جو ہے اس کا انعقاد کیا گیا۔ اور اس کے بعد جو ہے اور کون سی اصطلاح آئی تھی پیراگراف میں، جی نیا گورنمنٹ ایکٹ آف انڈیا دوسری بات آئی ہے۔ مصمم ارادے کا مطلب ہوتا ہے پکا ارادہ کرنا۔ ٹھیک ہے جی، تو مسعی کا مطلب کوشش ہوتا ہے جی۔ تو یہ 1935 میں نیا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ جو ہے 1935 میں برطانوی حکومت نے برصغیر میں ایک نیا آئین متعارف کروایا تھا، جس میں صوبائی خود مختاری کو اولویت دی گئی تھی۔ ٹھیک ہے، یعنی صوبے جو ہیں اس میں خود مختار ہوں گے، اپنا اقتدار جو ہے سارا صوبوں کے پاس ہوگا اور وہ حکومت چلائیں گے وہاں کی۔ اور اس آئین میں 1937 میں ہونے والے انتخابات میں کانگریس کو کامیابی حاصل ہوئی تھی، اور اس نے مسلمانوں کے تشخص کو ہر لحاظ سے مجروح کرنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں مسلمانوں میں بیداری پیدا ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے جی، یعنی اس وقت جب یہ ایکٹ پاس ہوا تو اس وقت کانگریس میں بھی مسلمان تھے، تو لیکن جیسے وہ کانگریس جماعت کامیاب ہوتی ہے تو انہوں نے جو ہے مسلمانوں کے حق تلفی کرنا شروع کر دی، تو اب مسلمانوں میں بیداری پیدا ہوئی تھی اور مسلمانوں نے اپنی الگ حیثیت منوانا شروع کر دی تھی۔ ٹھیک ہے جی۔